السلام علیکم دوستو، شہر دلکشا یعنی کیلگری سے شاہین حاضر ہے، اور آج آپ کے لیے جو میری لکھی ہوئی کہانی ہے اس کا عنوان ہے 3 میم کی کہانی۔ سماعت فرمائیے۔ تمہاری پہلی چیخ مانو میری زندگی کی تجدید تھی۔ تمہارا سارا پہلا پل مجھے یاد ہے، وہ تمہارا پہلا دانت ہو، پہلا قدم یا اسکول کا پہلا دن، سب ابھی بھی میری یادداشت میں جھلملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی کیا چیز بنائی ہے۔ اولاد تو انسان کو اپنا آپ ہی بھلوا دیتی ہے۔ اولاد وہ ایکسس ہے جس پہ ماں باپ کی دنیا گھومتی ہے۔ سب کچھ بس اولاد کے گردا گردی گردش کرتا ہے۔ ساری خوشیوں اور امیدوں کا منبع اولاد ہوتی ہے۔ اسکول میں داخلے کے بعد تم بہت ذوق شوق سے اسکول جایا کرتے تھے۔ مجھے تمہیں اسکول کے لیے صبح سویرے اٹھانے اور اسکول بھیجنے میں کبھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واپسی پر کھانے کے فوراً بعد تم ہوم ورک کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تمہارے سارے تعلیمی سفر میں مجھے کبھی بھی تمہیں پڑھنے کی تاکید نہیں کرنی پڑی، بلکہ مجھے تو تمہیں سونے کے لیے کہنا پڑتا تھا، پڑھنے سے روکنا پڑتا تھا۔ جب تم 8ویں جماعت میں آئے تھے تو تمہیں کرکٹ کا جنون ہو گیا تھا۔ پڑھائی مگر ہمیشہ کی طرح تمہاری اولین ترجیح تھی۔ شروع میں جب کبھی تم میچ ہار جاتے تھے تو میری گود میں منہ چھپا کر لیٹ جاتے تھے۔ پھر میں نے تمہیں ہار کو وقار سے جھیلنا سکھایا، تمہیں بتایا کہ زندگی سارے رنگوں سے عبارت ہے۔ اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہونے کے لیے سب جذبوں سے آشنائی ضروری ہے۔ زندگی کا جام ایک کاکٹیل ہے، زندگی میں جیت بھی ہے اور ہار بھی۔ تم صرف ایک بار پڑھائی میں کمزور پڑے تھے۔ تمہارے مارکس تب گرے تھے جب محلے میں بیگ صاحب نئے کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ اس وقت تم 2nd ایئر میں تھے۔ تمہارے مارکس گرنے کی وجہ بلا شبہ حسین تھی، مگر ٹائمنگ بہت سنگین تھی۔ تم پہلی بار اپنی روٹین سے ہٹے تھے۔ گو وہ عرصہ بہت مختصر رہا، مگر اس محبت کا اثر دیر پا تھا۔ شاید کم عمری میں جذبے خالص اور شدید ہوتے ہیں۔ یقین مانو منو، تب بھی میرا دل دکھا تھا اور آج بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر میری جان، ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ میرے سمجھانے پر تم مان گئے تھے۔ تم کیا جانو کہ تمہاری سعادت مندی نے میرے دل کو کتنا گھائل کیا تھا، میرا دل تمہاری اذیت پر کس قدر ملول رہا تھا۔ تمہارا وصال بہت قیمتی تھا۔ تم نے پڑھائی پر توجہ تو پوری طرح مرکوز رکھی، مگر تم بدل گئے تھے۔ پھر میرا منو چہر ہنستا کھلکھلاتا شرارتی منو نہیں رہا۔ تم اوپری ہنسی ہنستے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں نے تمہاری خالص ہنسی نہیں سنی۔ منو، تمہاری شادی سے پہلے میں نے بیگ صاحب کو بہت ڈھونڈا اور ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئی، مگر تاخیر ہو گئی تھی۔ رحمہ کی شادی 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ تمہارے دل کا داغ میرے بھی دل کا زخم بنا تھا۔ شاید اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ اس قصے کے بعد تم نے پڑھائی تو نہیں، مگر اپنی دوسری محبت کرکٹ اور طبلہ سب چھوڑ دیا تھا۔ میری بھیانک یاد تمہارا پہلا سگریٹ ہے، جو تم چھت پر ٹینکی کے پیچھے چھپ کر اختر کے ساتھ پی رہے تھے، اور میرا زناٹے دار تھپڑ جس نے میرا ہاتھ جھنجھنا اور تمہارا گال سجا دیا تھا۔ بعد میں نے اپنا ہاتھ بھی بٹے سے کچلا تھا اور تم میرے ہاتھ پہ پٹی باندھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ تمہارے پاپا نے ہم دونوں کا کتنا مذاق اڑایا تھا، مگر ہم دونوں واقعی ایک دوسرے کے عاشق تھے۔ مائیں تو خیر ساری ہی اولادوں پہ عاشق ہوتی ہیں، مگر میں وہ خوش قسمت ماں ہوں جس کا بیٹا بھی اپنی ماں کے لیے جیتا ہے۔ تم نے اپنی شادی کا فیصلہ بھی کلی طور پر مجھ پر چھوڑ دیا تھا، اور میرا معیار تھی رحمہ۔ میری خواہش تھی کہ رحمہ تو نہیں مل سکی، پر اس سے ملتی جلتی ضرور ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ امتل ایک اچھا انتخاب ثابت ہوئی۔ وہ تمہاری بہترین شریک حیات ہے، اور شادی کے بعد تمہارے چہرے کی چمک اور لہجے کی کھنک نے میرے دل کو شاد کیا، اور برسوں پرانا ملال جاتا رہا۔ پھر میرے شہر دلبرا پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ پرآشوب زمانہ بھی آیا جب والدین اپنے متاع حیات کو، اپنے بڑھاپے کے شجر سایہ دار کو زبردستی جلا وطن کر رہے تھے۔ اپنے بچوں کی زندگی کی بقا کے لیے اپنی زندگیوں کو اپنے سے دور کر رہے تھے۔ شہر سے لوگ اغوا برائے تاوان کی مد میں اٹھائے جا رہے تھے۔ لاقانونیت کا دورہ تھا۔
اس درویش شہر کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ شہر کراچی خود اپنے جوانوں کو اپنے سے دور کر رہا تھا۔ ان دنوں تم لوگوں کو بھی بہت بھاری دل سے ہم دونوں نے امریکہ رخصت کیا۔ تم اب بہت مصروف رہتے ہو۔ یہ دوری میرے لیے سہانے روح ہے، مگر میں اپنی ممتا کو تمہارے پیروں کی زنجیر نہیں کرنا چاہتی، تمہاری پرواز میں حائل نہیں ہونا چاہتی۔ تم اب امریکہ میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سکون اور بے خوفی کے ساتھ رس بس چکے ہو۔ گو ہم دونوں کے درمیان اب بھی 7 سمندر حائل ہے، مگر اب بھی ہم لہجے سے ایک دوسرے کے دل کو کھوج لیتے ہیں، ایک دوسرے کا بھید بوجھ لیتے ہیں۔ میری جان، آج رات تم سے بات کر کے میرا دل کیوں بوجھل ہے؟ میرے منو کے لہجے میں معمول کی کھنک کیوں نہیں تھی؟ میں نے پوچھا تھا، کیا ہوا ہے؟ تم نے ٹال دیا، کچھ نہیں امی، بس موسم بدل رہا ہے نا، اس کا اثر ہے۔ میں نے تمہارا دل رکھنے کو مان لیا، مگر مجھے پتا ہے تمہاری امتل سے لڑائی ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے یہ تو میں نہیں جانتی۔ بچوں کی خیریت اور معمول کی ادھر ادھر کی بات چیت کے بعد میں نے کہا، منو، امتل 2 بچوں کی دیکھ بھال، ان کی پڑھائی اور گھرداری میں بہت مصروف رہتی ہے، اور اب خیر سے تیسرے کی بھی آمد ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ منو، تم تو ڈاکٹر ہو بیٹا، بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس وقت ہارمونل چینج اور تھکن کے باعث عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ امتل اچھے سبھاؤ کی لڑکی ہے، میں جانتی ہوں تم میں بھی بہت برداشت ہے، تم بھڑکے ہو تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ میری جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آبگینے سے تشبیہ دی ہے۔ آبگینے سمجھتے ہو نا؟ نازک ترین شے۔ تو بیٹا نازک چیزیں تو بہترین نگہداشت بھی مانگتی ہیں نا؟ میری جان، بہترین مرد وہ ہے جس سے اس کے اہل خوش ہوں۔ باظرف مرد ہی تو عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ورنہ تھرڈلے مرد تو عورتوں کو پیر کی جوتی گردانتے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا منو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی ہی سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ عورت کا مقام دل ہے، وہ دل کی مکین ہے اور وہیں سچتی ہے۔ تم لنچ بریک میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے غور کرنا، یقیناً بات اتنی گمبھیر نہیں ہوگی۔ شاید تمہارا دن ہسپتال میں اچھا نہیں گزرا ہوگا، یا تم ٹریفک جام میں پھنس گئے ہوگے، ادھر گھر میں بچوں نے امتل کو زج کر دیا ہوگا، بس ہو گئی گرما گرمی تم دونوں میں۔ شام میں واپسی پر اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ لیتے جانا، باہر کھانا کھانے چلے جانا۔ میری جان، زندگی صرف اور صرف ایک بار ہے، اسے ناراضگی کی نظر مت کرو، زندگی سے خوشیاں کشید کرو۔ امی آپ کیسے جان لیتی ہیں؟ اس لیے میری جان کہ تم میرے دل میں رہتے ہو۔ چلو اب فون رکھو اور فوراً کینٹین جا کر ناشتہ کرو۔ پتہ نہیں تم مرد لوگ اپنا غصہ ناشتے پر کیوں نکالتے ہو۔ اب میں فون رکھتی ہوں، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، نماز کے بعد مجھے دوا بھی کھانی ہے، ورنہ تمہارے پاپا سر پر سوار رہیں گے کہ دوا کھائی کہ نہیں، پھر بلڈ پریشر بھی چیک کریں گے۔ اب بھلا بتاؤ، سوتے وقت بلڈ پریشر چیک کرنے کی کیا تک ہے؟ اپنا خیال رکھنا میرے بچے، لو یو۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے امتل کو فون کیا، اور وہاں بھی آواز کے بھاری پن کے استفسار پر وہی موسم کے بدلنے کی کہانی تھی۔ مجھے ہنسی آئی کہ یہ بچے ہم بوڑھوں کو کیا نادان سمجھتے ہیں، بھئی بال دھوپ میں تھوڑی سفید کیے ہیں۔ میں نے امتل سے تو کچھ نہیں پوچھا کہ ساس کی مصری کی ڈلی بھی کڑوی کسیلی ہی لگتی ہے۔ خیریت کے بعد کہا کہ بیٹیا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ اب بھلا ایسے میٹھے داؤ سے کون نہ گھائل ہوگا۔ بیچاری فوراً بولی، جی امی حکم کیجیے۔ میں نے کہا بیٹیا آج مجھے منو بہت یاد آ رہا ہے، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو اس کا پسندیدہ کھانا کھلاؤں۔ پلیز تم کو تکلیف تو ہوگی میری بچی، مگر میری یہ خواہش پوری کر دو۔ آج منو کے لیے پلاؤ، کوفتے اور بیگن کا بھرتا بنا دو۔ اللہ تم کو شاد رکھے بیٹی۔ اس جذباتی تقریر کے بعد بیچاری بیٹی کے لیے ساس نے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی کب تھا، غریب کو ہاں کرتے ہی بنی۔ ویسے بھی امتل سمجھدار لڑکی ہے، اونچ نیچ کہاں نہیں ہوتی۔ جھگڑے کا یہ ہے کہ جلد از جلد ختم ہو جائے تو بہتر، تاکہ شیطان کو کوئی اور پینترا کھیلنے کا موقع ہی نہ ملے۔